احمد خان نے اس میں انہوں نے بہت سارے مشنز دیے اور مسلمانوں کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کی کہ بھائی اب وہ وقت نہیں ہے جب تم لوگ یہاں پر رول کر رہے تھے، اب وقت چینج ہے، اب تم لوگوں کو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس موجودہ سیناریو میں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ میکسیمم اٹین کریں. ٹھیک ہے، وہ میکسیمم آپ ضد اور ہٹ درمی سے اٹین نہیں کر سکتے، وہ میکسیمم آپ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم سے مکمل کنارہ کشی یا اس کے بالکل اگینسٹ ہو کے نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے، اگر آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اگر آپ نے یہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کوششیں کرنی ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی کوششیں ڈائریکٹڈ ہوں ماڈرن ایجوکیشن کے تھرو. انلیس اینڈ انٹل آپ نے اپنے آپ کو جب تک اکوپ نہ کیا ہو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم سے، تب تک آپ کسی بھی طور سے مقابلہ نہیں کر سکتے اور خود کو ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک معزز اقوام کی صفوں میں شامل نہیں کروا سکتے. دیٹ واز کلیئر. ٹھیک ہے، یہ بڑا کلیئر ان کا میسج تھا اور وہ اس بات پر بہت زیادہ کلیئر تھے. اب انہوں نے پھر ایجوکیشنل سروسز میں مختلف سکولز، جیسے انہوں نے پہلے سکول بنایا، ٹھیک ہے، 1859 میں، پھر انہوں نے سکول بنایا مراد آباد میں، پھر انہوں نے سکول بنایا، کالج بنایا، پھر سکول بنایا، پھر کالج ہوا 1875 اور 77 میں. اس طرح سے انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹیز بنائی، ٹرانسلیشن سوسائٹیز بنائی، محمدن ایجوکیشنل کانفرنسز کروائی، اور اسی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے 20th سیشن میں، اسی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے 20th سیشن میں جا کے مسلم لیگ بنی، جس نے پاکستان کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے بچے، تو ایک طرح سے ہماری نسلوں پر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو سٹبنس اور صرف ماضی میں کھوئے رہنے سے نکال کر ایک بہترین پوزیشن دلانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے بچے، اب ہم آتے ہیں جو سر سید احمد خان کی اچیومنٹس میں سوشل ریفارمز ہیں. سر سید احمد خان مسلمانوں کو زندگی کے ہر پہلو میں اچھا دیکھنا چاہتے تھے، وہ ان کو زندگی کے ہر پہلو میں کامیاب دیکھنا چاہتے تھے، اور ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے مسلمان جو ہے وہ ڈکلائن اور ڈاؤن فال کا شکار نہ ہو، خواہ یہ فیلڈ ایجوکیشن کی ہے، خواہ یہ فیلڈ سائنٹیفک اچیومنٹ کی ہے، خواہ یہ فیلڈ میڈیکل سائنسز کی ہے، یا خواہ یہ فیلڈ کسی بھی اور ریلیٹڈ یا زندگی کے کسی بھی اور شعبے سے ہے. اس میں مسلمان ڈاؤن نہیں ہونے چاہیے. مسلمان ڈاؤن ہوں گے تو پرابلم کریٹ ہوگی، لہٰذا ان کے خیال میں مسلمانوں کو ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے اور مسلمانوں کے ڈاؤننس کو کور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایسی کوئی فیلڈ نہیں تھی جس میں سر سید احمد خان نے اپنی کوششوں سے مسلمانوں کی زندگی میں بہتر لانے کے لیے اپنے ایفرٹس ڈائریکٹ نہ کی ہوں. یہ سوشلی بھی ایکٹیو تھے، پولیٹیکل بھی اس طرح سے مسلمانوں کو تیار کر رہے تھے، ایجوکیشن بھی کر رہے تھے، ویلفیئر کا کام بھی کر رہے تھے، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ پھر انہوں نے مسلمانوں کے معاشرے کی اپلفٹ اور ان کی بہتری اور ڈیولپمنٹ کے لیے صرف اور صرف ایجوکیشن پہ کام نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے بہت سارے اور بھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچیومنٹس ہیں. ٹھیک ہے، اوکے بچے، پیج نمبر اوکے بیٹا 36، پیج نمبر 36 بچے. ٹھیک ہے، اچھا، اب انہوں نے اس کے لیے بھی کام کیا ہے. تو یہ آپ صرف نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہ جو تھے کسی ایک فیلڈ میں ایکٹیو تھے اور فیلڈوں کو انہوں نے اگنور کیا ہوا تھا یا ان کی اس پر نظر نہیں تھی. نہیں، ہی واز اے کمپلیٹ پیکج جو مسلمانوں کو ہر فیلڈ میں ان کے ڈکلائن اور ڈاؤن ہونے سے بچانے میں لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے بچے، ہی اوپنڈ این انسٹیٹیوشن فار آرفنز، جو یتیم ہیں، جو بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، بے کس ہیں، جن کا سہارا نہیں تھا، ان کے لیے سکول کھولا، انسٹیٹیوشن کھولا. اب چائنیز کی ایک کہاوت ہے کہ آپ ایک انسان کو پیسے مت دیں، بلکہ آپ اس کو مچھلی مت دیں، آپ اس کو خوراک مت دیں، بلکہ آپ اس کو خوراک حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیں. اگر آپ اس کو خوراک حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیں گے تو یہ آپ کی اس کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہوگی.
کیوں؟ پھر وہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہے گا آپ پر، اور وہ ایک خود مختار اور انڈیپینڈنٹ لائف گزارے گا. اوکے اچھا، دوسرا انہوں نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں بہت سارے غلط عقائد بھی آ گئے تھے. ڈاؤن فال ان کا شروع ہو گیا تھا. اب وہ خود اس طرح سے پرائیڈ اور پرائم میں نہیں تھے، لہٰذا ان کے اس ڈاؤن فال کی وجہ سے ان پر بہت سارے پرابلمز بھی آ گئی تھیں. ٹھیک ہے، اور ان کے بہت سارے عقائد غلط عقائد ان میں شامل ہو گئے تھے. ان عقائد کو جو ہے ان کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ عقائد کون کون سے تھے. ان عقائد کی بنیادی طور پر ان عقائد میں کون کون سے عقائد تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ان کے اس میں شامل ہو کر ان کے دین اور ان کے ایمان کو ایک طرح سے خطرے میں ڈال دیا تھا. سر سید احمد خان نے اس خطرے کو بھی سینس کیا، اور انہوں نے اس کے ریفارمز کے لیے بھی بہت سارے باتیں کی، اور مسلمانوں کو کہا کہ ان عقائد سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ عقائد نہ دینی طور پر آپ باؤنڈ ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس سے آپ کے ایمان کو بھی خطرہ ہے. مثلا یہ جو اس میں مسائل جو تھے وہ ایلوژنز، یہ پلیکا پڑھنا یا اس طرح سے بہت سارے اس طرح کے چیزوں کو پریڈکٹ کرنا، جیسے کہ مثلا کوئی یہ ہو گیا، یا کالی بلی آگے سے گزر گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یا کوا کے بیٹھ گیا تو مہمان آ رہے ہیں، یا اس میں بڑے فنی سے بھی ہیں، جیسے آپ کے پانچے جو ہیں وہ الٹے ہو گئے تو مہمان آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو، یا ہمارے پشتوں میں تو بڑا ایک پاپولر سا ہے، جسٹ فار دا سیک آف جوک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو چاول ہوتے ہیں نا اس کے بالکل وہ جلے ہوئے ایریا جو ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ اسے کیا کہتے ہیں وہ جو کھاتا ہے تو اس کی شادی پھر بارش ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں سے یہ چیز آئی ہے، لیکن یہ کچھ لوگ اس کو بڑا جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں، اور کافی ایجوکیٹڈ لوگ بھی مانتے ہیں. یہ بچے غلط عقائد ہیں. اسلام سرے سے اس چیز کے مخالف ہے، اور وہ اسلام یہ انسٹرکٹ کرتا ہے کہ جو انسان کی تقدیر ہے، اس کی تقدیر کا جو فیصلہ ہے خدا پاک و برتر کے ہاتھ میں ہے، اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے بچے، اگر میں ایک دوسری بات ریپیٹ کر دوں کہ میں بالکل لاسٹ مومنٹ میں اٹینڈنس دوں گا، تو جو اس ٹائم موجود ہوں گے they will gonna be present for me, others will not be. Okay, so just to make it clear. Okay, نمبر سیکنڈ، پھر سینٹ ورشپنگ. یہ جو ولی وغیرہ ہیں، ولی بالکل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی محفل میں بیٹھنا بھی چاہیے. انسان کو انسانیت سمجھ آ جاتی ہے، انسان کو تہذیب اور آداب سمجھ آ جاتے ہیں، انسان کو انسانیت کی خدمت کرنا سمجھ آ جاتی ہے. جیسے میرے لیے قومی اس ملک کا سب سے بڑا ولی جو تھا وہ عبدالستار ایدھی تھا، جس نے 30,000 لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، لاوارث لاشوں کو دفنایا ہے. ٹھیک ہے، جو اس غلاظت میں جب لوگ گٹر میں گر کے یا اس طرح سے اور ڈرینیج سسٹم میں گر کے مر جاتے تھے اور کوئی ان کے پاس تک آنا پسند نہیں کرتا تھا، بو سے اور اس کی، وہ جا کے ان کو اٹھا دیتے تھے. ٹھیک ہے، کتنے ہزار لاکھوں لوگوں کو انہوں نے پالا، خدا نے ان کو وسیلہ بنایا. یہ میرے لیے تو وہ ولی ہے. اس طرح سے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو خاموشی سے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں رہے. جیسے میرے لیے ہیرو ڈاکٹر شہاب ہے، جو ان کی کیا ہے، انہوں نے اخوت آرگنائزیشن بنائی ہے جو لوگوں کو قرضے دیتی ہے فی سبیل اللہ. اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں، یعنی اگر آپ نے واپس نہیں کر دیا تو جب آپ کے پاس ہوئے تو تب واپس کر دیں. ٹھیک ہے، اور کرتے کرتے وہ بلین روپیز کے قرضے دے چکے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ واپس کرنے والوں کا جو ریشو ہے وہ 98.97% ہے. یہ ہے، یہ بھی اس قوم کا ایک چہرہ ہے جو کہ شاید ہم اکثر نہیں دکھاتے. ہم اکثر اس قوم کو برا اور دھوکے باز کہتے ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، ایسے لوگ بھی ہیں. تو ولیوں کے صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان سے باتیں سیکھنی چاہیے، ان کا ایکسپیرینس ہے، خدا نے ان کو نیکی کرنے کی توفیق اگر دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو سمجھ ہے، اور اگر سمجھ ہے تو آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کی ورشپ کرنا الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام اس بات کو الاؤ نہیں کرتا کہ ان کی ورشپ کی جائے. ٹھیک ہے، اس میں اسلام میں یہ فاربیڈن ہے. گریو ورشپنگ، قبروں کی پوجا کرنا ہے، بہت ساری جگہوں پر ہے. ٹھیک ہے، اور آفرنگ لیبیشن، یا جو آپ اکثر شراب نوشی کرنا، ٹھیک ہے، شراب سے ایک شراب پینا، یہ بھی ہے.
شاہ ولی اللہ کے ٹائم سے ہی مسلمانوں کو ان پریکٹسز سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی. سر سید احمد خان نے بھی اپنے اور دوستوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ریلیجیسلی پیوریفائی کرنے کی کوشش کی اور ان سے کہا کہ ان غلط عقائد سے آپ کا ایمان خطرے میں ہے اور شاید آپ کے ڈاؤن فال کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. ان کے دوستوں کی مدد سے انہوں نے بہت ساری رائٹنگز کی. ٹھیک ہے. انہوں نے بہت سارے اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں ایکسیپٹ کی. ٹھیک ہے. اسپیچز کیے, میگزینز میں لکھا, نیوز پیپرز میں لکھا اور ریلیجیس ریفارم موومنٹس بھی بنائیں جس میں انہوں نے اکیڈمیکلی لوگوں کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کی کہ دس از ناٹ دا سارٹ آف اسلام وچ یو ہیو بین انسٹرکٹیڈ. جو آپ لوگوں کو کہا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے, آپ غلط راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. ہز اپوننٹس بہت زیادہ تھے, اس کے جو مخالف تھے وہ بہت زیادہ تھے, لیکن سٹل وہ اپنے مشن میں سکسیڈ ہوئے اور ان کے مشن میں سب سے بڑی سکسیس جو ہے, ان کے مشن میں سب سے زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سکسیس ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ اگر دیکھیں تو اس میں پاکستان کا جو بننا ہے وہ سر سید احمد خان کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. انہوں نے وہ خواب دیکھا جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں. سب سے پہلے یہ کہا, ٹو نیشن تھیوری میں یہ کہا, اور پھر اسی کے بنیاد پر انہوں نے یہ ایک نیا ملک حاصل کر کے دیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کامیاب ہوئے باوجود مخالفت کے, باوجود لوگوں کے ان پہ فتوے لگانے کے, ان کو غداری اور اپنی قوم کے ساتھ کھڑے نہ ہونے کے تانے ملتے رہے, لیکن ان کو یہ لگا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے, میری قوم کے لیے بہتر ہے. وہ اسی مشن سے سٹک کرتے رہے اور ایٹ دا اینڈ کامیاب بھی ہوئے. ٹھیک ہے. ماڈرن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن انہوں نے پورے ملک میں بنا کے دی اور ویسٹرن ایجوکیشن سکلز جو تھے وہ بھی بنا کے دیے, اور اسی بنیاد پر انہوں نے مسلمانوں میں مذہبی طور پر, اخلاقی طور پر اور معاشرتی یعنی سوشل آئیڈیاز نیو لائے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے امپرومنٹ, سوسائٹی کے امپرومنٹ کے لیے کوششیں کی اور پھر یہ اس میں کامیاب ہوئے اور اپنی طرح کے بہت سارے لوگ, اپنی طرح کے بہت سارے انسٹیٹیوشنز جو کہ ماڈرن علوم کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے تھے اور اس کے حصول کو بھی سمجھتے تھے اور اس کے حصول کو بھی امپورٹنس دیتے تھے. اس کی جو پولیٹیکل موومنٹس تھیں, جو اس کی کوششیں تھیں, جو تحریکیں تھیں, ٹھیک ہے, اور جو پولیٹیکل جو اس کے حقوق کے لیے جنگ تھی, اس نے ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر ایک کر دیا. اس سے پہلے مسلمان کئی ایک فرقوں میں, نسلوں میں, سیاسی طور پر, سماجی طور پر بکھرے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے ان کو ایک پلیٹ فارم مسلم لیگ کی صورت میں دیا جس نے آگے چل کے بہت زیادہ پروگرس کی اور پھر وہی الٹیمیٹلی کاز بنا مسلمانوں کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک علیحدہ سے وطن دلانے میں. اوکے. اچھا, کئی ایک لوگ جو اس کے ریلیجیس تھاٹ سے ایگری ہوئے, اس کے پولیٹیکل کمپینینز بنے, اس کے دوست بنے. ٹھیک ہے. وہ رائٹ ٹریک پر تھے تو لوگوں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا اور کانسپیریسیز جو ہندوؤں اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے ان کی طرف پہ آئی, ان کو برٹشرز کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایجنٹ قرار دیا. ایٹ دا اینڈ وقت نے یہ ثابت کیا کہ وہ تمام چیزیں غلط تھیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے ایک قوم جو کہ 1857 کی جنگ کے بعد انتہائی فرسٹریٹڈ تھی, انتہائی برے حالات میں تھی, ٹھیک ہے, اس قوم کو جینے کا حوصلہ دیا, ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا. اوکے. ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا, ٹھیک ہے, اور آگے جانے کا حوصلہ دیا, ان کو یونائٹڈ کیا اور ایٹ دا اینڈ پھر وہی قوم تھی جس نے اپنے لیے ایک علیحدہ ملک بھی حاصل کر لیا. ٹھیک ہے. پاکستان علیحدہ ملک حاصل کر دیا. اب بھی اگر آپ دیکھیں تو انڈین ہیجمونی, ان کے پاور کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر کوئی نیشن ہے جو ان کے پاور کو کنٹرول کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہی ہے جو ان کی راہ میں حائل ہے. باقی ممالک پر وہ اپنی بدماشی اور دونس جو ہے وہ اکثر اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. مولوی چراغ علی, مولانا عزیز احمد, شبلی نعمانی, سید امیر علی اور بہت سارے ایسے رائٹرز پیدا ہوئے جنہوں نے سر سید کی موومنٹ کو آگے بڑھایا. ٹھیک ہے. اور ان کو ان کے انٹلیکچول اور ان کے جو فلائٹ تھی, ان کے ذہنی طور پر جو ان کا جھکاؤ تھا وہ سر سید احمد خان کی طرف رہا. ٹھیک ہے. پوئٹری یعنی شاعری اور پروز یعنی نثر میں بہترین لوگ پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. وہ انلائٹنڈ تھے, ان کے اور
اس میں مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں ان کی نمائندگی بھی کی اور ان کی رہنمائی بھی کی. ٹھیک ہے. جب وہ لندن سے واپس آئے تو انہوں نے فیمس اپنی میگزین تہذیب الاخلاق، انہوں نے 1969 میں لندن کا ایک دورہ کیا تھا. آئی تھنک اٹ واز 69. ٹھیک ہے. اف آئی ریمبر دا ڈیٹ پراپرلی اٹ واز 69 آئی تھنک. یس بچے مجھے میں اس کو چیک کر لوں گا. اس میں انہوں نے دورہ کیا. ٹھیک ہے. لندن گئے، وہاں کے ایجوکیشن سسٹمز کو دیکھا، ان کے ترقی کے راز انہوں نے اسی بات میں جانے کہ وہ اسی لیے ترقی یافتہ ہیں کہ ان کے ایجوکیشن سسٹم بہترین ہے، ون آف دی بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ان کی ترقی کی بنیادی وجہ ان کے بیسٹ ایجوکیشن سسٹم ہے. ٹھیک ہے. یہ جو میگزین تھی تہذیب الاخلاق، اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں میں ریلیجیس تھاٹس کو امپروو کرنا. ٹھیک ہے. اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چینج کرنا، تاکہ مسلمان صرف انتقامی طور پر نہ سوچیں، مسلمان صرف جو ہے جو علوم ان کو دیے گئے ہیں ان کے سٹک نہ رہیں، بلکہ نئی جستجو، تہذیب، آگے بڑھنا وہ بھی ان میں شامل ہوں. ٹھیک ہے. ان میں نیو آئیڈیاز آئیں اور وہ مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. ان ہز فرسٹ ایڈیشن، پہلے جو تہذیب الاخلاق کی پہلی ایڈیشن تھی، انہوں نے کہا کہ اس پیج کا یا اس میگزین کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کو آنے والے ٹائم کے چیلنجز کے لیے آگاہ کیا جائے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ ایک بہترین سویلائزیشن، تہذیب کا حصہ بنے اور وہ کسی بھی اور سویلائزیشن یا تہذیب یافتہ قوموں سے کسی بھی طرح سے پیچھے نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. پھر انہوں نے جو ہے اس کے بعد نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، مولوی چراغ علی اور سید امیر علی نے تہذیب الاخلاق میں لکھا. ٹھیک ہے. ان کے جو آرٹیکلز، اس کے جو بہت سارے آرٹیکلز تھے وہ سر سید احمد خان نے خود بھی لکھے. ٹھیک ہے. یورپین آتھرز کے جو تھاٹس تھے وہ بھی تہذیب الاخلاق میں بتائے گئے کہ کس طرح سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، مذہبی طور پر آپ مذہب کے کو ساتھ لے کر بھی کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ترقی اور تمدن، آگے بڑھنا، ٹھیک ہے، جو مومنٹ ہے، جو بہتری کی کوشش ہے، اس کو کیسے پرسو کیا جا سکتا ہے. مسلمانوں کے بہت سارے جو انگریزوں سے نفرت تھی اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، اور بردرہڈ یعنی بھائی چارے کی فضا اور قوموں کے خلاف بنانے کی کوشش کی گئی. اور ویسٹرن ایجوکیشن کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ ویسٹرن ایجوکیشن جو ہے یہ سب سے یہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے بچے. اب جو ان کی دوسری بڑی کنٹریبیوشن تھی جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اینڈ ہی از نون ایز فادر آف ٹو نیشن تھیوری. بچے عمومی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے، یا ماڈرن اسٹیٹ کنسپٹ جو ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس ٹیریٹری میں، ایک خاص علاقے میں اگر ایک قوم رہتی ہے تو وہ چاہے مختلف زبانیں کیوں نہ بولتے ہوں، ان کے عقائد کیوں مختلف نہ ہوں، ان کی رنگ، نسل، طریقہ زندگی گزارنے کے طریقے مختلف کیوں نہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک قوم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہندوؤں کا یہ خیال تھا کہ یہاں پر کچھ ٹائم پہلے اگر کچھ قومیں مسلمان ہو گئی ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، کچھ لوگ اگر مسلمان ہو گئے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان میں اب دو قومیں بستی ہیں. نہیں، ان کے خیال میں ہندوستان میں اب بھی ایک ہی قوم بستی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک قوم جو ہے وہ ہے ہندوستانی. ابتدائی طور پر سر سید احمد خان جیسا بندہ بھی، جس نے جو بعد میں ٹو نیشن تھیوری کا اوریجنل انیشیٹر یا فادر کہلایا، ابتدائی طور پر اس کا بھی یہ خیال تھا کہ بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہندوستان کو دلہن اور مسلمانوں اور ہندوؤں کو اس کی دو آنکھیں کہتا تھا. ٹھیک ہے. بٹ وتھ پیسج آف ٹائم ان پر یہ بات ریئلائز ہوئی، خاص کر جب 1867 میں بنارس میں ہندوؤں کی طرف سے اردو کو ختم کرنے کے لیے ایک تحریک شروع کی گئی اور اردو کو ہندی سے ریپلیس کرنے کی ایک تحریک شروع کی گئی. تب سر سید احمد خان کو یہ ریئلائز ہوا کہ نہیں، حقیقت ایسی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہندو مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ مسلمانوں کو اپنے مسلمانوں سے 1000 سالہ جو یہاں پر انہوں نے حکومت کی اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. حالانکہ مسلمانوں کا دور اتنا جسے کہتے ہیں انصاف پر مبنی دور تھا،
کہ باوجود 1000 سال تک یہاں پر حکومت کرنے کے مسلمان ہمیشہ مائنورٹی میں رہے. اس کا مطلب ہے کہ ریلیجیسلی لوگوں کو کبھی بھی فورس نہیں کیا گیا اپنا ریلیجن چینج کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ ہے وہ امپورٹنٹ لاجک. اب جب انہوں نے مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے, پرسیکیوشن شروع کر دی. نمبر سیکنڈ, سنگاٹن جیسی تحریکیں شروع کر دی اور یہ کہا کہ وہ لوگ جن کے آباء و اجداد کبھی مسلمان تھے اور تاریخ کے کسی موڑ پر وہ اگر انہوں نے مذہب چینج کیا ہے ان کو واپس لایا جائے. اس طرح سے بہت ساری اور تحریکیں جب شروع کی, اس طرح کے مسائل جب شروع کیے اور مسلمانوں کو ہانٹ کرنا شروع کیا, تو سر سید احمد خان جیسا بندہ بھی یہ کہہ اٹھا کہ بھائی مسلمان اور جو ہندو ہیں نا وہ دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں. تب انہوں نے بھی یہ کہا کہ مسلمانوں کے ہیروز ہندوؤں کے لیے ولن ہیں, مسلمانوں کے مذہبی عقائد ہندوؤں کے اپوزٹ ہیں, مسلمانوں کے کلچرل ویلیوز, مسلمانوں کے سوشل ویلیوز, مسلمانوں کے اکنامک ویلیوز, مسلمانوں کے جنگ اور اس کے طور طریقے یہ ہندوؤں کے بالکل الٹ ہیں. یعنی آپ چینج تو چھوڑیں, بالکل الٹ ہے. ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں, وہ خدا پاک و برتر کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں. ہم بہت سے جانوروں کو نارمل سمجھتے ہیں, وہ ان کو اپنی مقدس ہستی گردانتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے لیے ہیروز ہیں مسلم رولرز, وہ ان کو ولن کہتے ہیں. ہمارے رہن سہن کا طریقہ, ہمارے لباس یہ ان سے مختلف ہے, اور نہ صرف مختلف ہے بلکہ کچھ موقعوں پر تو یہ ایون ایک دوسرے کی ضد ہے. پلس یہاں پر اگر مسلمان ان کے ساتھ ایک ساتھ رہتے تو ہمیشہ کے لیے ڈپریسڈ رہتے. کیوں؟ کنسیپٹ آف ڈیموکریسی اگر آ جاتا, مسلمان کبھی بھی میٹر آف نمبر ان سے نہیں جیت سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو جب ان سے بائی میٹر آف نمبر نہیں جیت سکتے تھے, اٹ واز ناٹ پاسبل فار دیم. لہٰذا اب کیا تھا کہ اب مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کو چینج کرنا چاہیے. یہاں پر دو قومیں بستی ہیں جس میں مسلمان وہ جن ایریاز میں وہ ڈومیننٹ ہیں, زیادہ تعداد میں ہیں, ان ایریاز میں ان کو حکومت بنانے کا اختیار ملنا چاہیے اور ان ایریاز میں ان کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے. یہ ان ہندوؤں نے اپنے تعصب سے 1867 میں بھی ثابت کیا. 1885 میں جب کانگریس کی پارٹی بنی تو ان کا ابتدائی طور پر یہ دعویٰ تھا کہ ہم ہندوستانیوں کے ریپرزنٹیٹو پارٹی ہیں, لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ وہ صرف ہندوؤں کے ریپرزنٹیٹو پارٹیز تھی. پھر 1905 میں جب بنگال کو تقسیم کیا گیا, اور یہ ایڈمنسٹریٹو تقسیم کی گئی, اتنا بڑا صوبہ تھا کہ وہاں کے گورنر نے یہ کہا کہ اس کو اکیلے چلانا ممکن نہیں ہے, اس کو تقسیم کر دیا جائے. اس تقسیم کے بعد مسلمانوں کو ایک علیحدہ صوبہ ملا, اور ہندو لینڈ لارڈز اور وکلاء اور ڈاکٹرز اور بہت سارے تاجر جو تھے ان کو مسلمانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ان کا ختم ہو گیا. اس کو انہوں نے اپوز کرنا شروع کر دیا. اس سے بھی مسلمانوں کو ریئلائز ہوا. پھر 1937 میں جب کانگریس کی حکومت بنی, انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں لائیں جو مذہبی طور پر اور قوموں کے لیے قابل قبول نہیں تھی. مثلا گاندھی جی کی بڑی تصویر لگا کر اس کے سامنے بو کرنا, مثلا بہت سارے جو ان کے مذہبی طور پر نغمے ہیں ان کو کمپلسری کر دیا. اس طرح سے بہت ساری اور ایکٹیویٹیز ایسی انوالو ہوئی جس سے مسلمانوں کو پرابلمز آئی, جس سے مسلمانوں کو مسئلہ ہوا, جس سے مسلمانوں کو ایشوز ہوئے. ٹھیک ہے, اور وقت نے یہ بات ثابت کر دی. آج 73 ایئرز بعد یہ بات سچ ہے کہ قائد اعظم کا فیصلہ صحیح تھا, کیونکہ آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے, انہوں نے ایک لا پاس کیا جس میں بندے کو اپنے باپ دادا 3 نسلوں تک یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم یہیں رہ رہے ہیں, ہم یہاں کے مقامی ہیں. یعنی اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی ملک میں انہوں نے بے دخل کر دیا. اور ان کا یہ رویہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اس طرح تضحیک امیز یا برا نہیں ہے, ان کا یہ رویہ اپنی قوموں میں بھی بہت برا ہے. ان کے جو نچلے ذاتیں ہیں ان کو بھی بڑی بری طرح ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان نے اسی ٹائم کہہ دیا کہ بھئی ہندوستان میں 2 قومیں بستی ہیں, ایک مسلمان اور دوسرے ہندوز. مسلمانوں کو اپنی تقدیر, اپنے فیوچر اور اپنی پلاننگ کرنے کا مکمل اختیار ہونا چاہیے. وہ ہرگز ان کو آپ
ہندوؤں کا ایک حصے کے طور پر مت دیکھیں، ان کو ہندوؤں کے ایک پارٹ کے طور پر مت دیکھیں، بلکہ ان کو یہ اختیار ہونا چاہیے، مکمل طور پر ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کر سکے۔ یہی ٹو نیشن تھیوری ہے، اور اس کے اوریجنل فاؤنڈر سر سید احمد خان کی ذات تھی، جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہندوستان میں ان کے رویوں سے، ہندوؤں کے رویوں سے، ان کے جو مسلمانوں کے ساتھ تعصبانہ اقدامات تھے، اس سے انہوں نے کہہ دیا کہ اٹ ول ناٹ بی پاسبل فار اس ٹو اسٹے یونائٹڈ۔ اور یہاں ہندوستان میں دو قومیں بستی ہیں، جس میں ایک کا نام ہندو اور دوسرے کا نام مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دوسری دو قومیں ایک دوسرے سے نہ صرف مختلف ہیں بلکہ بہت ساری معاملات میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا سیکنڈ پوائنٹ ان کا یہ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ٹو نیشن تھیوری ہے بچے، ٹھیک ہے۔ اس میں بچے ہم تھوڑے سے اور بھی بہت سارے جو وہ ہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، بائی نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ اب میں تھوڑا سا ان کوسچنس کی طرف دیکھ لیتا ہوں کہ کون سی ہیں۔ اچھا، کوسچن نمبر 1 بچے آپ لوگ کاپیز نکال لیں، شاباش، اور پین بھی نکال لیں، اس کو لکھیں، میں آپ کو یہ خود لکھوانا چاہتا ہوں، شاباش، جلدی کریں۔ میں آپ کو کچھ ٹائم تک نوٹس ہیں اسیب بچے، لیکن میں خود یہ لکھوانا چاہتا ہوں، جو نہ ہو وہ پھر نوٹس میں سینڈ کر دوں گا، باقی میں خود یہ لکھوانا چاہتا ہوں۔ میں ہر ایک کے ساتھ ورڈ کے ساتھ سپیل بھی ریپیٹ کروں گا، بٹ بی کوئک۔